بالآخر اسرا کو خود بھی یقین ہو چلا ہے کہ وہ سچ مچ پاگل ہو گئی ہے، اور اب وہ بار بار سب کے سامنے بھی اس بات کا اظہار کرے گی کہ سلطان بالکل ٹھیک کہتے ہیں، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھے ذہنی علاج کی ضرورت ہے۔ اب شایان جو اسرا کو سرپرائز دینے اس کے گھر آیا تھا، لیکن جب اسرا سے ملنے کے بعد گھر واپس جائے گا تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوگا۔ اسے تو یوں لگے گا جیسے یہ تو ہماری اسرا ہے ہی نہیں۔ کہاں تو وہ اسرا تھی جو اپنے ہر ڈریس کے ساتھ سیم میچنگ جوتے لیتی تھی، ذرا سا بھی شیڈ اوپر نیچے ہو جاتا تھا تو ایک ہنگامہ برپا کر دیتی تھی۔ اور کہاں یہ اسرا جس نے پاؤں میں ایک بہت ہی معمولی سی چپل پہن رکھی تھی اور لباس بہت ہی بوسیدہ تھا۔ اور شایان جو یہ سوچ کے گیا تھا کہ اس کو دیکھتے ہی اسرا اوور ایکسائٹیڈ ہو جائے گی ہمیشہ کی طرح، لیکن شایان کو دیکھ کر اسرا جب کسی بھی قسم کا کوئی ری ایکشن نہیں دیتی تو شایان بہت ہی ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شایان جب یہ نوٹ کرتا ہے کہ اسرا پاگلوں کی طرح مسلسل کاموں میں مصروف ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ اپنے گھر پر تو یہ کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی، کبھی اپنی مرضی ہوتی تھی تو سال 6 مہینے میں کوئی اپنی پسند کی ڈش بنا کے سب کو کھلا دیتی تھی، لیکن یہاں پر تو یوں لگ رہا تھا جیسے اس گھر کی ملازمہ ہی اسرا ہو۔ اور پھر اسرا بار بار چیزیں رکھ کے بھول رہی تھی، اور پھر جو اسے بار بار وہم ہو رہے تھے، کبھی اسے ڈور بیل سنائی دیتی تھی اور کبھی اسے یوں لگتا تھا جیسے کچن میں پانی کا نل کھلا رہ گیا ہے۔ شایان اسرا سے مل کے جب گھر جاتا ہے تو بہت ہی پریشان ہوتا ہے، سرور اور علیزے سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے آج اسرا سے مل کے یہ کیوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی بہت بڑے بوجھ کے زیر اثر ہے۔ سرور شایان کی بات سن کے بہت پریشان ہو جاتا ہے تو علیزے کے ہی ذمے لگاتا ہے کہ تم پتہ لگانے کی کوشش کرو، اسرا سے رابطہ کرو، دیکھو کہ اسے کیا پریشانی ہے۔ علیزے سوچتی ہے کہ پہلے مجھے سلطان سے بات کر لینی چاہیے، آخر وہ اس کا ہسبینڈ ہے، ہو سکتا ہے اسے کچھ نہ کچھ معلومات ہوں کہ آخر اسرا کو پریشانی کیا ہے۔ لیکن جب وہ سلطان کو کال کرتی ہے تو مزید ڈس اپوائنٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ سلطان الٹا علیزے کو اس طرح سے شو کرواتا ہے جیسے وہ تو خود اسرا کی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے، اور اس نے اسرا سے بہت بار معلوم کرنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن وہ ہے کہ کچھ بولتی ہی نہیں۔ تو وہ علیزے سے کہتا ہے کہ بھابی میں نے تو بہت پوچھ کے دیکھ لیا، بہتر یہی ہے کہ آپ خود اسرا سے معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ علیزے سلطان سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اسرا کو بتا دینا کہ میں نے تمہیں کال کی تھی۔ اب سلطان اس کال کو بھی اسرا کے سامنے نیگیٹو وے میں استعمال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب خود ہی دیکھ لو، تمہارے سب گھر والوں کو بھی شک ہو چکا ہے کہ تمہارا دماغ مکمل طور پہ خراب ہو چکا ہے۔ شایان یہاں سے بہت کچھ نوٹ کر کے گیا ہے اور اس نے گھر جا کے جب بتایا ہے تو تمہاری بھابھی نے بھی بجائے تمہیں کال کرنے کے مجھے کال کر کے پوچھا ہے کہ آخر اسرا کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ اب علیزے نیکسٹ ڈے اسرا کو ساتھ شاپنگ پہ چلنے کا کہتی ہے۔ شاپنگ تو محض ایک بہانہ ہے، دراصل علیزے اسرا کے ساتھ کچھ وقت سپینڈ کرنا چاہتی ہے تاکہ اسرا کی پریشانی جان سکے، لیکن علیزے نوٹ کرتی ہے کہ اسرا جب سے شاپنگ پہ آئی ہے بالکل چپ اور کھوئی کھوئی سی ہے، جیسے اس کے دماغ میں بہت سارے خیالات چل رہے ہوں۔ اب اتفاق سے اسرا اپنا موبائل کاؤنٹر پہ بھول جاتی ہے، جب سیل گرل اس کے پیچھے موبائل واپس دینے آتی ہے تو اسرا تو ایک دم سے پینک ہو جاتی ہے اور علیزے سے کہتی ہے کہ دیکھا سلطان بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ میرا دماغ خراب ہو چکا ہے، میں اسی طرح سے چیزیں ادھر سے ادھر رکھ کے بھول جاتی ہوں۔ سلطان ٹھیک ہی کہتے ہیں، مجھے دماغی علاج کی سخت ضرورت ہے۔ علیزے جب اسرا کو اس طرح سے پینک دیکھتی ہے تو اسے ریلیکس کرنے کے لیے کہتی ہے کہ اسرا اس میں اس قدر پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، ہم سبھی چیزیں ادھر ادھر رکھ کر اکثر اوقات بھول جاتے ہیں۔ اب علیزے یہی سوچتی ہے کہ اسرا کو اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہیے، ہو سکتا ہے 2-3 دن ہمارے ساتھ گزارے تو کچھ ریلیکس ہو جائے اور اپنے دل کی بات بھی ہم سے شیئر کر سکے۔ گھر پہنچ کے بھی اسرا بالکل چپ چاپ رہتی ہے۔ شایان جب دیکھتا ہے کہ اسرا بہت زیادہ اداس ہے تو وہ اسے خوش کرنے کے لیے اس کے بچپن کی کچھ چیزیں
اسے دکھاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ڈبہ اسرا کی طرف بڑھاتا ہے، اسرا تو خوف زدہ ہو کر گھبرا کر ایک دم سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اسرا کی یہ حالت دیکھ کر اس کی ماں بھی شدید پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر میری بیٹی کو ہوا کیا ہے۔ اسی دوران میں سلطان بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور پھر سب گھر والوں کے اوپر چڑھائی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہم خود اسرا کی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ میں اپنی قیمتی چیزیں اسے سنبھال کے رکھنے کے لیے کہتا ہوں، لیکن جب واپس مانگتا ہوں تو اسرا ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو جاتی ہے اور بار بار یہی کہتی ہے کہ مجھے اچھے سے یاد ہے، چیز میں نے یہیں رکھی تھی، لیکن وہ چیز کہیں بھی نہیں ملتی۔ اور اسرا کی ماں سے کہتا ہے کہ آنٹی، میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اسرا کا کسی اچھے سے سائیکائٹرسٹ سے چیک اپ کروائیں اور معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ اسرا تو یوں بیٹھی ہوتی ہے جیسے وہ کوئی مجرم ہو اور اس کا بہت بڑا گناہ سب کے سامنے کھل چکا ہو۔ اسی دوران سرور بھائی بھی وہاں پر پہنچتے ہیں جب وہ سلطان کو پھر سے وہی سب بکواس کرتے ہوئے سنتے ہیں جو سلطان نے سرور بھائی کے سامنے تب بھی کی تھی جب سرور بھائی اسرا کے گھر گئے تھے مشعل اور اسرا کے میٹر کے اوپر ڈسکشن کرنے۔ تو سرور بھائی کو شدید غصہ آتا ہے کہ میں نے اس گھٹیا انسان کو اس وقت بھی سختی سے منع کر دیا تھا کہ دوبارہ یہ بکواس نہیں کرنی، لیکن اس کے باوجود یہ وہی بات بار بار کر رہا ہے۔ اسرا تو جب سرور بھائی کو دیکھتی ہے تو روتے ہوئے بھاگتی ہے اور سرور بھائی کے گلے لگ جاتی ہے۔ سرور بھائی شدید غصے سے سلطان کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنی بہن کی وجہ سے مجبور ہیں کہ اسرا سلطان سے شدید محبت کرتی ہے، اور سرور بھائی نے جب پہلے بھی اسے اپنے ساتھ گھر چلنے کے لیے کہا تھا تو اسرا نے صاف انکار کر دیا تھا۔ سرور بھائی کو شدید افسوس ہوتا ہے کہ اسرا نے کس قدر گھٹیا انسان سے دل لگا لیا ہے، ورنہ تو سرور بھائی اس جیسے انسان کو 2 منٹوں میں سبق سکھا دیں۔ دوسری طرف پریزے بھی بہت اداس پریشان ہوتی ہے جب سے اس نے سلطان کی باتیں سنی ہیں کہ وہ اپنی بیوی سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ نوفل جب پریزے کو اس قدر خاموش اداس دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا نا کہ جس شخص سے تم نے محبت کی وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ تمہیں سامنے کھڑا شخص کبھی نظر ہی نہیں آیا۔ پریزے کہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سلطان سے یہ جو سب بدلہ لے رہے ہیں یہ صرف اس لیے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو نوفل اس بات کو مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں، اس میں کوئی برائی نہیں، میں آپ سے بے لوث محبت کرتا ہوں اور میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے اس سلطان کو مزہ چکھانا چاہتا ہوں کہ وہ پھر کبھی کسی لڑکی کی زندگی خراب نہ کرے۔ اور جہاں تک سلطان کی بات ہے تو میں نے کافی عرصہ اس سے لڑکی بن کے چیٹ کی ہے اور میں اسے بہت اچھے سے سمجھ چکا ہوں۔ اسے اپنی بیوی سے بھی بالکل محبت نہیں ہے، بلکہ ایسے انسان کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی سوائے اپنی ذات کے۔ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے کہ پریزے اور نوفل اسرا کی فیملی سے مل کے سلطان کا اصل چہرہ بے نقاب کر سکیں، تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں کہ سلطان اسرا کے ساتھ بھی وہی سب کچھ کر رہا ہے اسے پاگل خانے تک پہنچانے کے لیے جو سب وہ پریزے کے ساتھ آلریڈی کر چکا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔